بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں سورۃ الکوثر کا وظیفہ اور سورۃ الکوثر کے فضائل، اس کے فائدے میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ میرے عزیزو، سورۃ الکوثر اتنی فائدہ مند سورت ہے یہ کہ اگر آپ اس کو گھر میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی غربت آپ کے گھر سے دور بھاگ جائے گی۔ اور یہ ایک کام کے لیے نہیں ہے، بلکہ بہت سارے کاموں کو، بہت سارے مقصدوں کو حاصل کرنے کے لیے اس سورت کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کا پڑھنے کا طریقہ اور انداز الگ الگ رہے گا۔ جب ہمیں یعنی جیسا کام ویسے ہی اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے۔ جب ہم کسی کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھیں گے تو طریقہ الگ رہے گا، گھر کی برکت کے لیے پڑھیں گے تو طریقہ الگ رہے گا۔ اور ہمارے گھر میں اگر اولاد نہیں ہوتی ہے یا بچے پیدا ہو جاتے ہیں پھر زندہ نہیں رہتے، یا حصول مراد کے لیے اس کو پڑھیں، اولاد کے حصول کے لیے اس دعا کو پڑھیں گے، اس آیت کریمہ کو پڑھیں گے تو پڑھنے کا طریقہ الگ رہے گا۔ میری عزیزو، یہ حاسدوں سے ہے نا، دشمنوں سے، شریروں سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے اس کو پڑھیں گے تو طریقہ الگ رہے گا۔ وہ سارے طریقے میں آپ کو بتانے والا ہوں، سارے طریقے بتاؤں گا، آپ بنے رہیے، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کیجیے، پورا دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے۔ آئیے چلتے ہیں، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، اگر آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، یا پھر رزق میں برکت کے لیے بڑے بڑے وظائف کرتے ہیں تو قرآن کریم کی اس چھوٹی سی سورت کا وظیفہ کر کے دیکھو، ہے نا۔ آپ جائز مقاصد کے لیے، جائز مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، جائز مقصد کو پورا کرنے کے لیے بڑے بڑے وظائف کرتے ہیں تو اس سورت کا وظیفہ کر کے دیکھ لو میرے بھائیوں، بہت کارگر اس کا وظیفہ ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ کو یہ بات جاننا ضروری ہے، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ اس سورہ کوثر کو کن کن مقاصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چیز میں آپ کو بتاؤں گا، کون کون سے مقصد کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، دشمنوں سے، حاسدوں سے، جادوگروں سے، شریروں سے محفوظ رہنے کے لیے اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ دشمنوں سے، جادوگروں سے، شریروں سے، ہے نا، خبیثوں سے، بدترین لوگوں سے، غلط لوگوں سے حفاظت کے لیے آپ اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، دیکھیے، نمبر 2، اولاد کے لیے آپ اس کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ لڑکے کی خواہش ہو یا لڑکی کی، یا پھر آپ کے یہاں اولاد زندہ نہ رہتی ہو، اس کے لیے آپ اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، خود کی حفاظت کے لیے اور زندگی میں برکت کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ خود کی حفاظت کے لیے اور زندگی کی برکت کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، کاروبار کو بڑھانے کے لیے اور ہر طریقے کے نقصان سے بچنے کے لیے، چوری سے بچنے کے لیے آپ اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، قوت حافظہ مضبوط کرنے کے لیے اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی میں اس کے فائدے گنا رہا ہوں، اس کے بعد میں پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا، ٹائم بتاؤں گا، آپ بنے رہیے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، بالکل بھی اسکپ نہ کیجیے۔ نمبر 5، اس کا فائدہ یہ ہے، فائدہ نمبر 5 یہ ہے کہ قوت حافظہ، ذہن کی طاقت، دل اور دماغ کی طاقت کے لیے بہت مجرب ہے، یہ بہت مجرب اور آزمودہ ہے یہ سورت کریمہ میری عزیزو۔ اگر نمبر 6، شادی کے لیے بہت مددگار ہے۔ اگر کوئی لڑکا ایسا ہے کہ اس کی شادی نہ ہوتی ہو، یا کوئی لڑکی ایسی ہے کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے غربت کی وجہ سے، یا پھر رنگ تھوڑا سا سانولا ہے، کالا ہے، یا کوئی اور وجہ ہے، بہت ساری وجوہات رہتے ہیں، ان وجوہات میں سے کوئی ایک ایسی وجہ ہے کہ لوگ شادی کرنا نہیں چاہتے یا رشتے ٹکتے نہیں ہیں، تو آپ شادی کے حصول کے لیے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ شادی کے مقصد کے لیے یہ بہت مددگار ہے، شادی کے حصول کے لیے کہ ہماری شادی ہو جائے، اس بات کو حاصل کرنے کے لیے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 7،
جائز محبت کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے ماں باپ آپ سے محبت نہیں کرتے، آپ کے بہن بھائی آپ سے محبت نہیں کرتے، آپ کی بیوی آپ سے محبت نہیں کرتی، آپ کے پڑوسی، آپ کے گاؤں والے آپ سے محبت نہیں کرتے، رشتہ دار محبت نہیں کرتے، تو اس کے لیے اس پڑھ سکتے ہیں۔ یا پھر آپ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جائز مقصد آپ کا نکاح کرنے کا مقصد ہے، سنت حاصل کرنے کا مقصد اگر ہے، جائز مقصد ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ زنا کاری کریں، جائز مقصد، جائز محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، یہ وظیفہ آپ کے اوپر کام کرے گا۔ میرے عزیزو، نمبر 8، ہر جائز مقصد کے لیے، ٹھیک ہے، ہر جائز محبت کے لیے، ہر جائز مقصد کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 9، ہر قسم کی کامیابی کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کوئی کورس کر رہے ہیں، کوئی پڑھائی کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں یار اس کام میں مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو سورہ کوثر کا وظیفہ کرنا شروع کر دیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ نمبر 10، رحمت الہی کے حصول کے لیے، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ آپ پڑھنا شروع کریں گے تو رحمت الہی کا نزول ہوگا، اللہ کی رحمت آپ کے گھر نازل ہوگی، اور اللہ کی رحمت جب اترے گی، اللہ کی رحمت جب نازل ہوگی تو دنیا کے فتنوں سے بھی آپ آزاد، اور آخرت کے فتنوں سے بھی آپ آزاد۔ قیامت کے دن سختیوں سے، جو دشواریاں ہیں، جو سختیاں ہیں، جو تنگیاں ہیں قبر کی، ان سے بھی آپ آزاد ہو جائیں گے، عذاب نار سے بھی آزاد، عذاب قبر سے بھی آزاد، اور دنیا کی تکالیف سے بھی آپ آزاد ہو جائیں گے اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت جب نازل ہوگی آپ کے گھر۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر 1، دیکھیے، اگر آپ جادوگروں سے، حاسدوں سے یا پریشان کرنے والوں کی پریشانی سے بچنے کے لیے یہ وظیفہ کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے؟ کوئی حاسد ہے، آپ کے مال کو دیکھ کر حسد کرتا ہے یا جلن کرتا ہے، یا وہ کوئی تکلیف آپ کو دے سکتا ہے، آپ کا دشمن ہے، یا کوئی بہت بڑا ظالم آدمی آپ کے اوپر ظلم کر سکتا ہے، وہ آپ کو ہلاک کر سکتا ہے، تو اس کی ہلاکت سے، اس کے ظلم سے، یا جادوگروں کی جادوگری سے، جادو ٹونوں والوں کی جادو ٹونی سے، یا پھر حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے یہ اگر پڑھنا ہے تو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ تو اس طریقے سے پڑھنا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ صبح فجر کے بعد یا عشاء کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور 33 مرتبہ یہ سورت پڑھیں، 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اور نمبر 2، جن کو اولاد کی خواہش ہے یا ان کے یہاں بچے زندے نہیں رہتے تو فجر کی نماز کے بعد 41 دن تک اس سورت کو پڑھیں، کثرت سے پڑھیں۔ کثرت کا مطلب یہ ہے کہ پورے دن میں کم سے کم 300 مرتبہ پڑھیں۔ یہ سورت ہے کون سی؟ میں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، نام تو آپ نے سن لیا، لیکن میں ابھی پڑھ کے بھی آپ کو سناؤں گا کون سی سورت ہے، بنے رہیے ویڈیو میں۔ اگر آپ کے یہاں اولاد کے خواہش مند ہیں آپ، یا آپ کے یہاں اولاد ہوتی ہے لیکن زندہ نہیں رہتی، اولاد مر جاتی ہے، تو آپ پورے دن میں اس کو کثرت سے ورد کریں، اس آیت کریمہ کی تلاوت کریں، دل میں پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے، جب چلتے پھرتے پڑھیں، اٹھتے پڑھیں، بیٹھتے پڑھیں، لیٹتے پڑھیں، 300 مرتبہ پڑھ لیں، 41 دن تک روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر اولاد پیدا ہوگی، اور جو بچے آپ کے زندہ نہیں رہتے، مر جاتے ہیں، وہ بچے نہیں مریں گے، سورہ کوثر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، ذہن کی طاقت کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو 129 مرتبہ کسی چیز پر دم کر کے کھلا دیں۔ کوئی پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہے، یا پڑھنے والی کوئی لڑکی ہے، یا کسی کا دماغی کام ہے، آفس میں کام کرتا ہے، یا کوئی کہیں پڑھائی لکھائی کا کام کرتا ہے، یا کوئی ماسٹر ہے، یا پڑھانے والے اساتذہ اکرام ہیں، حفاظ و قراء ہیں، علماء حضرات ہیں، جن کا دماغی کام ہے، تو ذہن کی طاقت کے لیے 129 مرتبہ کسی چیز پر دم کر کے، میٹھی چیز پر دم کر کے کھلا دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دل اور دماغ کو طاقت ملے گی۔ نمبر 4، محبت کے لیے، کسی کی جائز محبت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 129 مرتبہ کسی چیز پر دم کر کے محبوب کو کھلا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی، لیکن محبت جائز ہونا چاہیے، سمجھے؟ یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب میں تلاوت آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ سورۃ الکوثر ہے. اب اس کا ترجمہ سنیے. انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. فصل لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. ان شانئک هو الابتر، اور نماز پڑھو اور قربانی کرو. ان شانئک هو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. سمجھے؟ یہ اس کا ترجمہ ہے. تو اس آیت کریمہ کا ورد کرنا شروع کر دیں اور اپنے عمل میں لائیے، انشاءاللہ تعالی بہت بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا. میرے عزیزو، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سورہ کوثر کے فضائل اور سورہ کوثر کی برکتوں سے ہم کو مالا مال فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین. السلام علیکم.